پہلا سوال تو ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ سے ہے کہ اس سے پہلے بھی درجنوں صحافی ٹرائبل ایریاز میں، سوات میں اور بلوچستان میں، کراچی میں وہ قتل کیے گئے. آج تک کسی ایک کے بھی قاتل نہیں پکڑے جا سکے. دوسرا، جو سب سے ہائی پاورڈ کمیشن بنا تھا وہ میرے خیال میں حامد میر کے کیس میں بنا تھا، لیکن آج تک ان کی فائنڈنگز وغیرہ سامنے نہیں آئی. تو اس لیے لوگ جب یہ کمیشن وغیرہ کا اب ارشد شریف شہید کے بارے میں سنتے ہیں تو لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. تو ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ اس مطالبے میں اپنی آواز ملائیں گے کہ جو حامد میر یا اس سے پہلے اسد طور اور ابصار عالم وغیرہ کے واقعات ہوئے ہیں اور سلیم شہزاد کے، اس کے فائنڈنگ سامنے لائے جائیں. دوسرا، ان میں جو کمیشن ہے اس میں سی پی جے جیسے عالمی اداروں کو اور پی ایف یو جے جیسے اداروں کو اگر شامل کیا جائے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے، تو اس پہ آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور یہ جو پہلے میں نے آپ سے عرض چاہیں گے کہ ان کو شامل کیا میں جائے. ڈی جی صاحب ڈی جی ایس آئی سے بھی سوال کروں. ایک سر، آج کل ایک لیڈر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی لفافی ہیں اور یہ صحافت والے لفافے لیتے ہیں. آپ کی ایجنسی کے پاس سارے رپورٹس ہوں گے، تو اگر میرے بارے میں، باقیوں کے بارے میں آپ ہمیں، یعنی میری طرف سے بالکل ریکویسٹ بھی ہے، اجازت بھی ہے کہ ہم میں سے کون کون لفافے لینے والے ہیں اور کون کون نہیں ہیں. سلیم صافی صاحب، آپ نے جو بات کی بالکل، آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جس طرح کہا وی آر ایون آف دا ویو کہ اگر کوئی جرنلسٹ اس کمیٹی کا حصہ حکومت بنا سکتی ہے تو ان کو بنانا چاہیے. جو میں نے اسی لیے کہا انٹرنیشنل ایکسپرٹس، انٹرنیشنل ادارے، وٹ ایور پاسبل، بیکاز اسی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ پہلے کئی ایسے تحقیقات ہوئیں جو اپنی منطقی انجام پہ نہیں پہنچ سکیں. پہنچنا چاہیے، تمام تحقیقات کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے، ان کا رزلٹ نکلنا چاہیے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمارے صحافی برادری جو ہے وہ اپنی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ اپنی رپورٹنگ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خدشے کے کر سکتی ہے. سو اٹ مسٹ ہیپن اینڈ لیٹس اسٹارٹ ناؤ، لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ فرام ناؤ. اینڈ اس کے بعد جو بھی ہمارے پینڈنگ کیسز ہیں ان سب کو دیکھنا چاہیے. آئی ایم ایبسولوٹلی فار دس تھنگ. سلیم صافی صاحب، آپ نے پوچھا میرے سے کہ میرے پاس کیا خفیہ معلومات ہیں کہ کون سے صحافی ہیں جن کو لفافہ کہنا بنتا ہے. میں اس نظریے کے خلاف ہوں. پاکستان کے صحافی بہت مشکل، دشوار، خدشات اور خطرات کے باوجود اپنا کام بہت اچھا انجام دیتے. میں وزیرستان میں بھی رہا ہوں، ضرب حزب میں بھی رہا ہوں، رد الفساد میں نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، پہاڑوں میں دیکھا ہے ہمارے صحافی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے جوانوں، افسروں کے ساتھ آپریشن کی فرنٹ لائن تک کے. سو میں اس نظریے کی مذمت کرتا ہوں. ہمارا کوئی صحافی ایسا نہیں ہے جس کو میں بحیثیت ڈی جی آئی صحیح لفافہ کہہ سکوں. میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں. جمعے کو میں لیڈ کروں گا اس کو. کپتان کا حقیقی آزادی مارچ. انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے. دن ہو یا رات، وہ نیوز 24 گھنٹے رہے گا ساتھ. سب سے بڑی ٹیم، سب سے معتبر پینلسٹ کے ساتھ، سب سے بڑی کوریج. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی نشریات صرف بول نیوز پر. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.